فریہ حدیث صاحبہ، بال جو ہے وہ اب بالکل پریزیڈنٹ ہاؤس کے کورٹ میں جا چکے، بس ایک منظوری کی سب کو انتظار ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اخلاقی ذمہ داری کیا نہیں بنتی کہ ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ آپ کی ڈیفنس لائن ہے، یعنی کہ فوج آپ کی ڈیفنس کے لیے متحرک ہوتی ہے، اس کا جو لیڈر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی فوراً سے اسمبلی کی منظوری نہیں دے دینی چاہیے؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کا استحقاق ہے اور اس کے معاملے میں تو پریزیڈنٹ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ایک لارجر پکچر ہے اس کے لیے یقیناً بہتری ہے. پھر اگر ہم دوبارہ ماضی کی کچھ ماضی قریب کے کچھ واقعات سے کمپیئر کریں تو جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ نے اپنا استحقاق استعمال کیا چیزوں کو ڈیلے کرنے کا، معاملات کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ وہ آکورڈ معاملات ہو گئے، تو فائدہ تو اس میں ان کو کوئی نہیں ملا، کیونکہ اپوائنٹمنٹ تو وہ پھر بھی ہو گئی. اور یہ ہم سول اپوائنٹمنٹ کی بات کریں، چاہے وہ پرائم منسٹر کا حلف لینا ہو، چاہے وہ اس حوالے سے پنجاب کی ہم نے کچھ اپوائنٹمنٹ دیکھی جہاں پہ گورنر صاحب نے کچھ اس قسم کے معاملات کیے تھے، تو اس میں آپ کو وفاق کے ساتھ ایک چپکلش ضرور نظر آ جاتی ہے، مگر اس کے علاوہ تو آپ کا اینڈ گیم یا اینڈ گول تو آپ کو نہیں ملتا. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صرف یہی ہوگا کہ ایک بری فیلنگ آئے گی، بیڈ بلڈ ہوگا، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرف جانا چاہیے کسی بھی، کیونکہ وہ سول اپوائنٹمنٹ تھی، یہ آپ کی ایک ملٹری اور اہم ترین اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے، اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ ہے. پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر تقریباً دنیا کے ہر اخبار میں ہیڈ لائن آ چکی ہے، ہر اہم ایجنسی اسی حوالے سے بات کرا ہے. اس سے بڑی جلدی ابھی اداریے بھی لکھ دیے جائیں گے. تو جب ساری دنیا میں یہ بات پھیل چکی ہے، ہو چکی ہے، اور کوئی ریزن بھی نہیں ہے، یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے یہ آرمی چیف شاید ٹھیک نہ ہو، اور ان غلطیوں کا خمیازہ بہت لوگ بھگت کے جا چکے ہیں پاکستان سے. تو ایک مفروضے کے اوپر میرا نہیں خیال پریزیڈنٹ ہاؤس اتنا بڑا رسک لے گا کہ وہ اپنے پوری ٹینیور کو کنٹروورشل بنا. صحیح. فریحہ بھی شائق عثمانی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ریکنسیڈر کرنے کے لیے صدر پاکستان کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بائنڈنگ نہیں ہے. اگر وزیر اعظم نہیں اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیں گے تو آٹومیٹکلی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسا کہ آپ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ اپوائنٹمنٹ بہرحال ہونا ہی ہے؟ بہت اہم بات ہے یہ، اور میں اس میں ایک آدھ سوال ہم کسی اور کے قانون دان کو لیں یا شائق عثمانی صاحب کو ہی لیں تو میں اس میں ایک دو کوشچن جو میرے ذہن میں میں پوچھنا چاہتی ہوں. لیکن جو انہوں نے ابھی تک کہا ہے وہ یہ کہ یہ اختیار ہے صدر کا کہ وہ سمری کو، جو میں پہلے ہم نے کہا تھا کہ ڈیلے ہو سکتی ہے سمری، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ڈیلے کرنے میں، کیونکہ پھر جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ایک آتی ہے، اگر تب تک ڈیلے کر لے پریزیڈنٹ ہاؤس تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ڈیلے ہوگی تو سینئر موسٹ جو آفیسر ہے وہ آٹومیٹکلی آرمی چیف بنتے ہیں، ایکٹنگ آرمی چیف، انٹل آپ کی نئی اپوائنٹمنٹ آ جائے. تو اگر اس ریٹائرمنٹ ڈیٹ کے بعد پھر سینئر موسٹ کون ہوگا؟ مگر یہ بڑے خطرناک گراؤنڈ ہیں اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. فریحہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب حکومتی جو کیمپ ہے اسے جب ہم نے اس بارے میں پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مسئلے کا حل آئینی طور پہ نکالا جا چکا ہے. فریز کرنے سے متعلق خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے انہوں نے اس کی تیاری پہلے ہی حکومت نے کر رکھی ہے، جس جانب آپ اشارہ کر رہی ہیں. دیکھیں، پی ایم منسٹر نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں اس اپوائنٹمنٹ کی قانونی حیثیت کے حوالے سے، وہ تمام کی تمام صحیح درست ثابت ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی جب انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، وہ ایک دم سے میڈیا کو لگا کہ بڑا کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں سمری کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹلی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. تو اس وقت تمام قانون دانوں نے آپ سے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان قانونی طور پہ، آئینی طور پہ بالکل کورڈ ہے، بالکل درست ہے، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں. اب یہ پاکستان کا قانون ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن قانون یہی ہے. ابھی بھی وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ڈسکشن ہو چکی ہے، وہ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں جو ایک ریٹائرمنٹ ڈیٹ کا ذکر کیا جاتا تھا، مگر چونکہ سمری اس سے پہلے موو ہو چکی ہے تو اس لیے اب وہ والا معاملہ قانونی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب پریزیڈنٹ ہاؤس اس کو ڈیلے کرے یا اس میں کوئی اور قانونی طریقہ کار نکلے تو وہ پھر ہم آگے اس سے کسی اور قانون دان سے رائے لے سکتے ہیں. ایز آف ناؤ لیکن میم اب تک 3 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے سمری کو آئے ہوئے اور اب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا ہے، تو معاملات کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ کب تک یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا؟ یہ تو اب پریزیڈنٹ ہاؤس کے سورسز بھی ہمیں بتا سکیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس لیے بھی وقت کی بہت اہمیت ہے
کیونکہ سینئر موسٹ کی تبدیلی ہو سکتی ہے اگر زیادہ گھڑیاں بیت جائیں تو. لیکن جیسے کہ بھٹی صاحب نے بھی کہا تھا اور جو ہمارے پاس بھی اطلاعات ہیں وہ یہی لگتا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اس بارے میں بات چیت بیہائنڈ دی سینز پریزیڈنٹ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ جو بھی تجویز آئے گی اس پر منوعان عمل کریں گے. جی یہ بھی اطلاعات آئی ہیں. اس کے علاوہ بھی بات چیت ہوئی ہے. فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں مور اور لیس اس حوالے سے آئی ہیں کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ 15 اگست کو جب ہم نے CNN کو ان کا انٹرویو کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کو مرضی آرمی چیف اپوائنٹمنٹ ہو جائے. مگر اس کے بعد ایک تقریباً 15-20 دن کا وقت آیا ہے جس کے اندر ایک دم سے PTI اور خان صاحب کا موقف تبدیل ہوا. اب ہم جب دیکھتے ہیں اس تناظر میں جب ہم نے پوچھا بھی تھا فواد چودھری صاحب سے کہ وجہ کیا ہوئی اور انہوں نے کہا انہیں ایک اطلاع دی گئی. آئی تھنک اب ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کو اس وقت شاید یہ لگا کہ جنرل عاصم منیب کی شاید اپوائنٹمنٹ ہوگی اور کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو ریزسٹ کریں. مگر ابھی یہ مشورہ دیا جا چکا ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں. یہ بڑا پرزور طریقے سے یہ مشورہ دیا جا چکا ہے خان صاحب کو اور میرا خیال سے صدر صاحب اس میں آن بورڈ ہیں اور جو اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اس کی روشنی میں بھی یہ لگتا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے. ان کے سیاسی کریئر کے لیے بھی بہت بہتر ہے کہ وہ اس طرف نہ جائیں. لیکن پری ایمپٹیو اسٹرائکس ہم دیکھ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے دیکھ رہے ہیں, ہم ڈیفینس منسٹر کی طرف سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے. کچھ میں کامران خان صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی, سینئر اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس لسٹ کی طرف مت جائیں. تو اس کا مطلب ہے جو اس وقت ایک سیاسی ماحول نظر آ رہا ہے پاکستان میں کہ بہرحال ایک خطرہ ضرور منڈلا رہا ہے جب تک سمری پہ سائن نہیں ہو جاتا. صحیح. اور پریا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو خطرہ ہے یہ تازہ ترین کوئی ڈیولپمنٹ ہے جیسا کہ آپ بتا رہی تھی کہ پہلے ان کو یہ میسج کنوے کر دیا گیا تھا اور وہ اس پر کنونس تھے غالباً کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے اور اسموتھلی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو ہونے دیں گے. تو یہ کوئی تازہ ترین ڈیولپمنٹ آپ سمجھتی ہیں کہ ہے جیسا کہ کل ہی ان کا بیان آیا اس حوالے سے؟ بیان ہے اسی کی وجہ سے دوبارہ سے ایک اسپیکولیشن کا آغاز ہوا ہے. مگر اس بیان میں خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے مشورہ کریں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان. اب اس پہ لیگلی لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیا کہ آپ کیسے مشورہ کریں گے. تو ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ PTI نے اپنا یہ موقف رکھا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیوں جا کر مشورہ کیا لندن میں نواز شریف صاحب سے. وہ اس کو اوپنلی اس کو ریجسٹ کرتے ہیں, اوپنلی وہ بلکہ فواد چودھری صاحب اندر کہتے ہیں کہ قانونی بیریئر بھی ہے, آپ نہیں بات کر سکتے کسی ایسی شخصیت سے جو کہ قانون کو مطلوب ہے, جو کہ لیگلی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے حیثیت یہی ہے نواز شریف صاحب کی. تو اس پوائنٹ اسکورنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہو کہ میں بھی مشورہ کروں گا. جب وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی مشورہ کر سکتا ہوں. تو ایک پولیٹیکل جسچر بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ اگین آئی ریپیٹ ایک بڑی اہم اپوائنٹمنٹ ہے, ہم بار بار یہی بات کریں ہیں کہ سیاست سے اس کو الگ رکھا جائے. کل ہی آؤٹ گوئنگ آرمی چیف نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سیاست سے الگ رہنا چاہتے ہیں اور اس لیے ہم پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. اور اگر دوبارہ ایک سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اس اپوائنٹمنٹ کو استعمال کیا جائے گا تو یہ بہت پاکستان کی بدقسمتی ہوگی. اچھا میم, اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. سیاسی باتیں تو ہوگی, سول ملٹری تعلقات کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب اس طرح کی کوئی تعیناتی ہوتی ہے اور ایک نیا ڈاکٹرائن سامنے آتا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ممکنہ طور پر آنے والے وقت میں جس طرح ہم نے 2018 میں دیکھا کہ سول ملٹری ایک پیج پہ جو ریلیشن شپ ہمیں نظر آیا, کیا دوبارہ سے وہ بحال ہو سکتا ہے؟ وہ ایک وقت تھا جب ہم نے یہ معاملہ دیکھا, اس کا ہم نے انٹرنیشنلی بڑا زبردست پھر اس کا ایک امپیکٹ جاتا ہوا بھی دیکھا.